بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا خواب سن کر جب نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، جو اسے قتل کرے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے ہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا، یہاں تک کہ فرعون نے 70,000 نومولود بچوں کا قتل کروایا۔ اس وقت فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ کس طرح ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے گھر میں پرورش پائی، اور فرعون نے کون سا ایسا خواب دیکھا تھا۔ فرعون اپنی بد کرداری اور بد عملی اور ظلم و سرکشی میں مصروف تھا ہی کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے ایک بھڑکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ سب کچھ جلا رہی ہے، اور تھوڑے عرصے میں سارے مصر کو جلا دیا ہے۔ اس آگ کی زد سے بنی اسرائیل بچ گئے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد کاہنوں اور تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا گیا۔ سب دربار میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کی خواہش کی۔ لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، اور تجھے اور تیری قوم کو نکال باہر کر دے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور ان میں ہی ایک بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے ملک کی تمام دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں سب کا حمل ضائع کر دو، اور خیال رکھو کہ کوئی حمل تکمیل کو نہ پہنچنے پائے، اور اگر وہ ماں کے پیٹ میں پورے دن گزار بھی لے تو اسے زندہ پیدا نہ ہونے دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بات کو سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں سے چھپا رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، یعنی پیدا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا جائے اور دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا
تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید ہوگی۔ ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس شخص کو باخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئیں۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا، اس لیے خود روز بچے کو لے کر آتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شاہی خاندان میں پرورش پائی اور جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ سبحان اللہ! یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب سچ ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ و لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گئے۔